معزز سامعین کرام، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قریب ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اور اس میں شروع کے یعنی ذی الحجہ کے شروع عشرہ اتنے مقدس ہے کہ اس میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور اس میں ایک رات کی عبادت شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور انہی ایام میں اللہ رب العزت نے ایسی 2 عبادتیں رکھی ہے جو کبھی اور ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک حج بیت اللہ ہے اور دوسرا قربانی۔ دنیا بھر سے لاکھوں حجاج کرام مکہ المکرمہ حج بیت اللہ کے واسطے پہنچتے ہیں، اور دوسری قربانی جو ایام میں کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ سے پوری دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم اور اتنی پرانی ہے جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا قربانی پیش کی۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، تو ایک کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی۔ تو بہرحال قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں 2 طرح کے مذاہب ہیں، کچھ آسمانی مذاہب ہیں اور کچھ غیر آسمانی مذاہب ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آسمانی مذاہب ہیں اس میں 3 قسم کے 3 مذاہب کے لوگ مشہور ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور اسلام۔ یہ 3 مذہب ہیں۔ ان 3 مذاہب کے اندر قربانی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور جو غیر آسمانی مذاہب ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں بھی اکثر مذاہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں قربانی موجود ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَ۔ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کو متعین کیا۔ لیکن اسلام کے علاوہ اور مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی خالص اور صرف اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت بڑا امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے، تو ان کی یادگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دنیا کی امامت اور قیادت اور منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اتنا ہی سخت امتحان بھی لیا۔ بہت سارے امتحانات ہیں جن کے تذکرے کے موقع نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا وہ اسی قربانی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ آج بھی اس دور میں اور قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وقتاً فوقتاً امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان میں کتنے پکے ہیں، ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ جو پکے سچے ایمان والے ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، تو وہ کسی کے کہنے پر وہ ڈگمگائے گا نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم نفرت میں آ جاتے ہیں۔ پکے سچے ایمان اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے۔ جب دینے پر آئے تو اپنے نافرمانوں کو، گناہگاروں کو اور فاسقوں کو بھی اولاد سے نواز دے، اور جب نہ دینے پر آئے تو حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جوانی کے عمر میں بھی اولاد عطا نہ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں نیک اور بردبار اولاد عطا فرمایا۔ لیکن سب سے پہلا امتحان جب پیدا ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اس بیٹے کو اور اس بچے کی ماں کو ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور ایک وادی غیر ذی زرع جنگل میں، جہاں نہ پانی کا نام و نشان موجود ہے اور نہ جہاں انسان کا نام و نشان موجود ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پینے بیٹے اور ان کی والدہ کو چھوڑایا۔ یہ تو پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جس کو قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے، یعنی سمجھدار ہو گئے، تو پھر ایک بہت بڑا امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جس طریقے سے عام طور پر وحی آتی ہے وحی کے ذریعے حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام نہیں بھیجایا، بلکہ خواب دکھایا کہ ابراہیم خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ عام لوگوں کی خواب ضروری نہیں ہے کہ وہ سچے ہو، اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی خواب کی کوئی تعبیر بن بھی جائے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ یہاں ایک امتحان ہے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 دن تک خواب دیکھتے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نیک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے سے انکار کر دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے, ذبح نہیں کرتے, بلکہ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ باپ کا تو امتحان ہو ہی رہا ہے, بیٹا کا بھی امتحان ہو جائے کہ بیٹا کتنا پانی میں ہے. پھر وہ بیٹا کیسے انکار کر سکتا تھا جس کے صلب سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہونے والی تھی. وہ بھلا کیسے اللہ کے حکم کو ٹھکرا سکتے تھے, وہ کیسے اللہ کے حکم کو انکار کر سکتے تھے, کیسے وہ اللہ کے حکم کو رد کر سکتے تھے. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس کام کو کر ڈالیے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن باپ بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی ایسا پختہ یقین ایمان والا, باپ اور بیٹا دونوں بنا کے میدان کی طرف چلتے ہیں. راستے میں شیطان ملتا ہے, شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کوئی نیک کام ہوتا ہوا, کسی کو اللہ کو راضی کرتا ہوا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کا کام ہی یہی ہے, اس کا مشن ہی یہی ہے, وہ اسی لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے. اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد ہی یہی ہے. اس نے اللہ سے اسی لیے مہلت مانگی ہے کہ لوگوں کو میں گمراہ کروں, لوگوں کو بہکاؤں اور گناہ کے کام میں مبتلا کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ ابراہیم, کوئی باپ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قربان کر دے. ابراہیم, اللہ کے دربار میں اگر قربانی کرنا ہے تو کیا دوسری چیز قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ بیٹے ہی کو قربانی کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آج کے مردود شیطان ملعون جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو رحم نہیں ہے, جانوروں کو یوں ہی لاکھوں کروڑوں میں ذبح کر دیتے ہیں. اور ہمارا ایمان بھی اس درجے کا ہے کہ ہم ان کے بات پر آ جاتے ہیں اور بہت سے مسلمان قربانی کرنے سے رک جاتے ہیں, اور قربانی کا جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے, اگر کسی پر حج فرض ہو اور حج کے پیسے کو وہ کسی غریب میں تقسیم کر دے تو وہ نفلی عبادات کہا جائے گا, لیکن جو حج کا فریضہ ہے وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا, وہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا, اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ان غیروں کے بات پر آ کر جانوروں کی قربانی نہیں کریں گے اور اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو یاد رکھیے وہ نفلی عبادات ہوگا, لیکن جو قربانی آپ پر واجب اور فرض ہوئی تھی وہ فریضہ آپ کے ذمے سے ادا نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو ہر حال میں جس پر قربانی فرض ہے اس کو ہر حال میں قربانی کرنا پڑے گا. پیسے غریبوں میں تقسیم کرنے سے وہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لی اور ماری, پھر آگے بڑھے. پھر شیطان نے بہکایا, پھر 7 کنکریاں ماری, پھر آگے بڑھے. پھر شیطان نے بہکایا, پھر 7 کنکریاں لی اور شیطان کو ماری. حج بیت اللہ کے ارد گرد حجاج کرام جمع بھی ہو رہے ہیں اور جمع ہوتے ہیں, اور 8 ذی الحجہ کو اسی مینا کے میدان میں جا کر جمع ہوتے ہیں اور وہاں چند دنوں کا قیام ہوتا ہے. 10, 11, 12 ذی الحجہ کو جہاں پر شیطان کی نشانی بنی ہوئی ہے وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے, وہاں پر حجاج کرام پہنچتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان شیطان پر کنکریاں برساتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مینا کی طرف چل پڑے۔ شیطان منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، لیکن شیطان بازی ابھی ہارنے والا نہیں تھا، کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں۔ وہ اماں ہاجرہ کے پاس گیا، اور چونکہ عورتوں کے دل تو ایسے کمزور ہوتے ہیں، شیطان نے سوچا کہ اماں ہاجرہ کو میں بہکا سکتا ہوں۔ گیا اور پوچھتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں، دکھ نہیں رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ دونوں پارکنگ میں گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ مطلب اس وقت جو جنگل ہوتے تھے، آج تو پارکنگ بن گیا، اس وقت لوگ جنگل میں گھومنے جاتے تھے، تو وہی اماں ہاجرہ بولے کہ وہ دونوں جنگل کی طرف گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ وہ گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہے کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے کہ ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اسماعیل کو قربان کروں گا۔ تو اماں ہاجرہ کا ایمان دیکھو، فوراً وہ کہتی ہے کہ تم انسان نہیں، تم شیطان ہو۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میرے پاس اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ تو شیطان وہاں بھی شکست کھا گیا، وہاں بھی بازی ہار گیا اور منہ لٹکا کے بیٹھا رہ گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب وہ ان دونوں نے اطاعت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کی۔ مفسرین نے ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اللہ کے حکم آ جائے تو پھر اپنا سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم کے سامنے پھر چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں پکے اور سچے مسلمان۔ تو ان دونوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس کے بعد قربانی کی ایک عجیب داستان ہے، قربانی کی ایک عجیب منظر ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین میں لٹایا، اور بیٹا بھی کتنا پیارا تھا، بیٹا بھی کتنا عظیم تھا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ بیٹا باپ اپنے دونوں آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے چہرے دیکھ کر آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، اور آپ کے ہاتھ میں جو چھری ہے یہ چھری چلنے سے کہیں رک نہ جائے، اس لیے آپ دونوں اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے۔ اور ہاں، مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹانا، یعنی جب مجھے لٹانا تو میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اور چھری گردن کی طرف سے چلانا، تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل میں محبت پیدا نہ ہو جائے۔ اس انداز میں بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری چلائی، اور جب اسے احساس ہوا کہ قربانی ہو چکی ہے اور میں اپنے بیٹے کو قربان کر چکا ہوں، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تھا اس چیز کو میں پورا کر چکا ہوں، جب اپنے آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور اس کے جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دمبا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا کہ جاؤ اسماعیل کو وہاں سے ہٹاؤ اور اس کے جگہ اس دمبا کو قربان ہونا ہے، جلدی جاؤ اور اس دمبا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کا فیصلہ کیا اور مسلسل 3 دن تک خواب دکھاتا رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے بھی گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان ہونے سے کیوں بچا لیا، قربان ہونے سے کیوں روک لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیوں نہیں ہونے دیا؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کو منظوری نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو۔ اللہ کو تو یہ منظور تھا
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے، تو بتاؤ اس بیٹے کو کیسے قربان کیا جا سکتا تھا؟ اگر مان لو کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اپنے بندے کو، اگر اسماعیل قربان ہو جاتا تو پھر امت محمدیہ سے بھی سوال ہوتا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ ہر سال یا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور اللہ کثرت سے اولاد بھی دیتا اور ہر سال امتحان لیتا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ تو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا دیا۔ اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے بندے سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا دیا اور اسماعیل کی جگہ دمبے کو قربان کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نیک کام کرتا ہے میں اس کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہ ہونے کا وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر اسماعیل قربان ہو جاتے تو آج ہم سے جانور کے بجائے اولاد قربان کرنا پڑتا۔ تو یہ بہتر ہوا ہمارے لیے کہ اللہ نے اسماعیل کو بچایا اور آج ہم سے جانور کی قربانی ہم سے مانگتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی بہت سے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی نہیں دیتے ہیں، وہ کچھ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیے قربانی نہیں ہوگی، اس لیے جس پر قربانی فرض ہے وہ ابھی سے جانور تلاش کرے۔ اللہ نے جیسی آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اس حساب سے آپ جانور تلاش کریں اور اچھا سے اچھا جانور ہو تاکہ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر سکے، اور جتنا جلدی آپ لے کر اپنے گھر میں لا کر ان کی پرورش کریں گے۔ حدیث تو یہی ہے کہ جو بچہ بچپن ہی سے پرورش کرتا ہے اس جانور کو قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور سے مالک کو محبت ہو جاتی ہے۔ جب قربان کیا جاتا ہے اس جانور کو تو اس کی مالک کے آنکھوں سے آنسو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سال یا 2 سال ان کی پرورش کی ہے، اس لیے کم سے کم ابھی 1 مہینہ ان کی پرورش کرے۔ آپ جانور خرید کے لائے، گھر میں ان کو لائے اور ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں، نہلائیں دھلائیں، ان سے پیار کرے، محبت کرے، تاکہ جب ان کی گردن پر چھری چلے تو آپ کے دل میں اخلاص ہو، آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو، آپ کے آنکھوں سے آنسو اسی وقت جاری ہوگی جب اس جانور سے محبت ہوگی آپ کو۔ اگر آپ کے اولاد کو قربان ہوتا تو بتاؤ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتی یا نہیں بہتی؟ ضرور بہتی۔ تو اسی لیے آپ اپنی قربانی کے جانور کو خرید کے لائے، کوئی زیادہ دن نہیں ہے، مہینہ وقت بچا ہے، مہینہ دن ان کی پرورش کریں، جتنا ان کی پرورش کریں گے ابھی سے آپ کو ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔